بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کا جواب اور جواب بھی جو نہایت احتیاط پر مشتمل ہے۔ ایسا سوال جو مستشرقین اور کافروں نے اٹھایا ہے اور اس وقت سوال جواب کے جتنے بھی سیشنز ہو رہے ہیں دنیا میں، مختلف جگہوں پر گھوم رہا ہے، وہ ایک نہایت نازک موضوع کے متعلق ہے، اور وہ نہایت نازک موضوع حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس سوال کو ارسال کیا ہے، اور حقیقت میں یہ اتنی احتیاط کا متقاضی ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ معاملہ کسی عام آدمی کے حسب و نسب کا نہیں ہے، معاملہ کسی عام آدمی کے یا کسی ایک عامی فرد کے نسب سے متعلق نہیں ہے کہ اس کے آباء و اجداد کون تھے، بلکہ معاملہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب، اس کے دوست، سید الاولین والآخرین، اشرف المرسلین، اور قیامت میں ہم گناہگاروں کے شفیع ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی بھی پہلو سے کچھ کہنا بہت اچھی ترجمانی کی ہے، اور کہا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اللہ کے عرش کے نیچے زمین پہ سب سے زیادہ نازک مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدیں جا، ایسی جگہ ہے، ایسی بارگاہ ہے کہ ان کے حضور میں، ان کے سامنے جنید اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء کرام کی سٹی گم ہو جائے، سانس نہ لینے پائیں، اور ادب کی وجہ سے دوسری بات نہ کہہ پائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب ہر مومن انسان کے سامنے رہنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر اور اسلام تک وابستہ ہے۔ کہ جو آدمی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرح کا کوئی عیب نکالے یا والعیاذ باللہ ان کی توہین کرے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جتنا جس مومن کے دل اور عمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور ادب پایا جائے، وہ اتنا ہی اللہ کا مقبول اور مقرب انسان ہے۔ چنانچہ جو سوال ہے اس کو دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت معافی مانگتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ سوال اب دہرانا پڑتا ہے۔ لوگوں نے اس سوال کو بہت عام کیا ہے، اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ سے جن بچوں نے یہ سوال بھیجا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ اس طرح کے کئی ایک سوالات بھیج چکے، اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کی اور آہستہ آہستہ تدریجاً ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔
اور جنہوں نے بھی وہ سوالات بھیجے ہیں ان کا کہنا اور تحریر کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ان سوالات کا جواب کافروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور عیسائی اور یہودی بچے پوچھتے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے دین کے پیش نظر اور کفار کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب دینے کی وہ سنت اور عادت جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قائم کی تھی، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے بڑے آدمی تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ حسان، قریش مکہ میں میری توہین میں جو اشعار لکھ کے بھیجتے ہیں اس کا جواب دو، اور فرمایا کہ حسان دیکھو میرا نسب ان قریش سے ملتا ہے، اور ایسے نہ ہو کہ کہیں ان کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنچ مجھ تک بھی پہنچے، لہٰذا تم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نسب کون، کس کا بیٹا، کس کا باپ، کس کا دادا، کیا چیزیں ہیں یہ پوچھ لیں۔ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان اشعار کا جواب دیا جن اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ چنانچہ وہ جو بنا اس وقت منشا اور مرضی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چیز شروع ہوئی تھی، یہ آج کا جواب اور اس سے پہلے سوال اسی ہی کا ایک حصہ ہے۔ سوال کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے بعد عبد المطلب کے پوتے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندانی رشتے پر اعتراض ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کے رشتے کی فکر ہوئی تو حضرت عبد المطلب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اور وہاں جا کر انہوں نے بنو زہرہ میں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ کو منتخب کیا، یعنی حضرت آمنہ تھیں، ان کے والد وہب تھے، ان کے والد عبد مناف تھے، اور ان کے والد زہرہ تھے، اور یہ سارے بنو زہرہ کہلاتے تھے۔ اور پھر اسی مجلس میں یہ ہے بات جس پر سارے اعتراض کی بنیاد ہے کہ اسی مجلس میں آمنہ کی دوسری بہن حالہ حضرت عبد المطلب کو پسند آئیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح عبداللہ کا آمنہ سے کیا، اور اپنا نکاح انہوں نے حالہ سے کیا۔ تو حالہ بنت وہیب، وہب اور وہیب یا اوہیب دونوں لفظ آئے ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، اور حضرت آمنہ کے والد وہب ان کی بجائے ان کی پرورش ان کے چچا وہیب نے کی تھی۔ تو گویا وہیب نے ایک تو اپنی بیٹی حالہ کی پرورش کی، اور دوسرے انہوں نے اپنی بھتیجی اپنے بھائی وہب کی بیٹی آمنہ کی بھی پرورش کی، اور ان دونوں بچیوں میں سے ایک کا رشتہ حالہ کا عبد المطلب کو دیا، اور آمنہ کا رشتہ عبداللہ سے ہوا، اور ایک مجلس میں یہ دونوں نکاح ہوئے۔ اور وہاں کے اصول اور طریقے کے مطابق عبد المطلب
اور ان کے بیٹے عبداللہ 3 دن ٹھہرے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اصل وطن مکہ مکرمہ کی طرف مراجعت کی۔ وہ کہتے ہیں کافرین اور مستشرقین کہ دیکھو اب حمزہ وہ پیدا ہوئے عبد المطلب سے، اور ان کی والدہ جو تھیں حالہ وہ مکہ مکرمہ میں رہیں، اور دوسری طرف تمام کتابوں میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ کا انتقال بھی چند مہینوں میں ہو گیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ اپنے چچا سے 4 برس چھوٹے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شادی کے 9-10 ماہ کے بعد حمزہ نے جنم لیا، اور عبداللہ جو تھے ان کی اولاد کون سی تھی؟ 4 سال درمیان میں گزر گئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو کہتے ہیں آمنہ 4 سال کہاں رہی؟ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے، والعیاذ باللہ۔ امید ہے سوال کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ آمنہ اپنے اس بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں عجیب و غریب حرکتیں تھیں، اس لیے انہوں نے اپنا دودھ نہیں پلایا۔ پھر تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ دودھ پلانا جو تھا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دودھ پلائی اور جگہ ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سارے آثار اور قرائن بتاتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا کسی کو کچھ پتہ ہے۔ یہ وہ الزام ہے، والعیاذ باللہ، روح کانپتی ہے اس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پہ لگایا گیا ہے، اور اس کا جواب اب لوگ چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اٹھا کہاں سے ہے۔ جب ہم سیرت طیبہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے کتاب ہے طبقات ابن سعد، اور طبقات ابن سعد میں ایک روایت آئی ہے جو در حقیقت غلط فہمی اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ روایت بنیاد ہے اس سارے سوال اور طعن و تشنیع۔ ایک بات یہ خیال کرنا چاہیے، ایک بات جس کو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، یہ طبقات ابن سعد سیرت کی ان کتابوں میں سے ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو سیرت طیبہ کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اس کے قلمی نسخے ترکی میں تھے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یا اس کے دوران یہ نسخے منتقل ہوئے جرمنی میں، اور یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے باوجود اس کے کہ اس میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، بہت سی روایات ایسی ہیں جو تحقیق اور تنقیح کی طلبگار ہیں۔ اس کتاب کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یا اس دوران جب یہ منتقل ہوئی جرمنی میں، تو جرمنی کے مستشرق تھے، انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی، اور اس کتاب کو پھر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کیا، اور مسلمانوں نے اس کتاب کو چھاپا تو انہوں نے بھی تھا، لیکن اس کے بعد سے یہ تقریباً 1950 کے قریب کی بات ہے کہ دنیا اس کتاب سے زیادہ روشناس ہوئی۔ یہ ساری تفصیلات اس کتاب کے مقدمے میں مل جائیں گی، اور اس سے بھی بڑی چیزیں اس کے مقدمے میں ملیں گی۔ شبلی جیسا مورخ اور اتنے بڑے لوگ وہ اس زمانے میں ترستے رہے اپنے زمانے میں اس کتاب کو، اور شبلی نے لکھا کہ کاش طبقات ابن سعد ملتی اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، یہ 2 مختلف جگہوں پہ انہوں نے 2 مختلف جملے لکھے ہیں،
انہوں نے کہا افسوس کہ اس سے محرومی رہی، حالانکہ شبلی وہ آدمی تھے کہ جب انہوں نے سیرت طیبہ پر لکھنا شروع کیا تو سیرت سے پہلے اس زمانے کے مطابق وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے لے کر گئے اور عالم اسلام سے بڑی بڑی کتابیں لے کے آئے اور انہوں نے کتب خانہ قائم کیا۔ ایک اور جگہ ہم اسے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اس کتاب کو مسلمانوں کے پاس آئے ہوئے کم سے کم بھی 70 برس ہوتے ہیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی، لیکن ہم مسلمانوں کی بے توفیقی کا یہ حال ہے کہ اب تک طبقات ابن سعد پہ تحقیق نہیں ہوئی۔ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے اس ماخذ کو، اس مرجع کو، اس کتاب پر ایک آدھ آدمی بٹھائیں جو اپنی زندگی کے 10-20 برس اس پہ صرف کرے، اور اس آدمی کے مصارف اور اس کتاب کو چھپنا اور یہ سب مراحل کو طے کرنا چاہیے، اور وہ اس پر تحقیق کر کے اس کے حواشی لکھے کہ یہ روایت جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ فلاں نے بھی ذکر کیا، اس کے یہ شواہد ہیں۔ یہ کام پچھلے 70 سال سے نہیں ہوا، ہم اتنے غافل ہیں، اور دعوے ہمارے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کر دینے کے ہیں، اور علم کے اعتبار سے ہم اتنے پیچھے۔ چاہیے کہ طبقات ابن سعد کے جو قدیم ترین نسخے ہیں انہیں جمع کیا جائے، اور ان میں دیکھا جائے کہ کون کون سی روایات کہاں کہاں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس روایت کے راوی ہیں۔ اور یہاں یہ ہے کہ حضرت زین العابدین، ان کے والد سیدنا حسین، ان کے والد سیدنا علی، یہ سارا سلسلہ نسب یہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو وہب کی صاحبزادی ہیں، ان کی تربیت ان کے چچا حضرت وہیب نے کی تھی، جیسے کہ پہلے ہم آپ سے عرض کر چکے، اور حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب جو تھے ان کی شادی کرنا چاہی، تو انہوں نے آمنہ کے لیے پیغام بھجوایا، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی آمنہ سے کر دی، اور پھر فی مجلس ہی، اسی مجلس میں، اسی نکاح کی مجلس میں، یہ ہے اصل بنیاد غلط فہمی کی یہ الفاظ ہے، خطب الیہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو ہاشم کے بیٹے تھے انہوں نے وہیب سے کہا، وہیب جو آمنہ کے چچا اور مربی تھے، ان سے کہا کہ اپنی بیٹی حالہ کا رشتہ مجھ سے کر دو، فزوجہ، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا۔ ایک ہی وقت میں عبداللہ بیٹے کی اور عبد المطلب والد دونوں کی شادی دو چچا زاد بہنوں سے ہو گئی۔ فکان تزوج عبد المطلب نے شادی کی، وتزوج عبداللہ، اور عبداللہ نے بھی شادی کی، فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں۔ یہ ہے بنیاد۔ وہ کہتے ہیں جب مجلس ایک تھی اور اس کے نتیجے میں حمزہ پیدا ہوئے تو عبداللہ کے ہاں کون سی اولاد ہوئی؟ عبداللہ کا تو چند ماہ بعد انتقال ہو گیا، اور تم کہتے ہو 4 سال کا فرق ہے حمزہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ 4 سال آمنہ نے کہاں گزارے؟ ولیعذ باللہ، استغفر اللہ۔ آمنہ جانتی تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھی ہے، ولیعذ باللہ، اسی لیے انہوں نے دودھ بھی نہیں پلایا، نفرت کی وجہ سے اپنے بیٹے سے، استغفر اللہ۔ پھر وہ اس روایت میں کہتے ہیں
کہ حالانکہ ہاں حمزہ پیدا ہوئے اور حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بنے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ذکر کرتے ہیں کہ حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چچا تھے۔ پھر اگلی روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب سے، اور یہ رسم کے مطابق اپنے سسرال میں 3 دن وہاں ٹھہرے، اور یہ وہاں پہ ہوتا تھا، یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو ان کا جو داماد ہوتا تھا اسے اپنے گھر 3 دن رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ روایت جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کچھ پتہ نہیں۔ کفر پہ مشتمل یہ سوال ہے ان لوگوں کا، اور کفر پہ مشتمل یہ داستان ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مجروح قرار دیا جائے، اور ان کی والدہ محترمہ پہ الزام بھی لگایا جائے، اور جب یہ بات طے ہو جائے کہ ایک شخص جس کا نسب تک معلوم نہیں، پورے دین اور اسلام کی بنیاد اکھڑ جائے۔ اصل مقصد اتنا سا ہے، اور یہ اس سارے سوال کا خلاصہ ہے جو دنیا میں مختلف اطراف سے کیا جا رہا ہے، اور جس کو مسلمان بچے جواب نہ جاننے کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صاحب سیرت کے متعلق مختلف بدگمانیاں جنم لے رہی ہیں اور جگہ پا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ طبقات ابن سعد سے۔ یہ بات عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ساری بات نقل کی بنیاد پہ ہے۔ روایات کس کس نے کیا کیا لکھا ہے اسی بنیاد پہ ہے نا۔ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ آئے ہیں فی مجلس واحد، کہ ایک ہی مجلس میں یہ نکاح ہوا، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایک مجلس میں نکاح کو مانا جائے تو پھر یہ اعتراض اور بنیاد اس کی قائم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں۔ یہ یقیناً بات ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نکاح وہیں کیا ہے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح بھی بنو زہرہ میں ہوا ہے، لیکن یہ نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا، وہ بات یہ نہیں ہے۔ یہ راوی جو بھی بھولا ہو سو بھولا ہو، اس میں یہ جو الفاظ ہیں یہ قطعاً قابل تسلیم نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ کی عمر میں یقینی طور پر فرق تھا۔ وہ فرق 3 برس کا تھا، 4 برس کا تھا، یہ عام طور پہ مورخین نے لکھا ہے۔ یہ بات عقل سے سمجھنے کی نہیں، یہ بات ساری نقل پہ چلی جاتی ہے کہ روایات کیا کیا ہیں۔ جب نقل پہ چلی جاتی ہے تو ہمیں نقل سے ہی اس کا جواب دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، لیکن یہ واقعہ بھی الگ الگ ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی ہے تو آپ نے دودھ پیا ہے سویبہ کا، اور سویبہ ہی کا دودھ پیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی، اور یہ دونوں کی دودھ پلائی الگ الگ زمانوں میں ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پہلے دودھ پیا ہے ان کا، اور پھر 4 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا، ان کا پیدا ہونا ہوا، حضرت عبد المطلب کی شادی پہلے ہو گئی تھی، پھر آمنہ کا رشتہ بعد میں ہوا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ انہوں نے بعد میں کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت حمزہ 4 برس کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں ان سے چھوٹے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صہیبہ کا دودھ پیا ہے تو اس وقت ان کا بیٹا مسروح وہ بھی دودھ پیتا تھا۔ تو حضرت حمزہ
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی دودھ پلائی دو مختلف اوقات میں ہوئی ہے، اور مسروع جو تھے یہ شامل ہیں اس مدت میں جس مدت میں حضرت صہیبہ نے اپنے حقیقی بیٹے مسروع کو بھی دودھ پلایا اور حضرت آمنہ کے بیٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ اور یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنے سے پہلے کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت حلیمہ نے دودھ نہیں پلایا۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں 10 کے قریب خواتین آتی ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اس کا ذکر کیا۔ حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا۔ صہیبہ کے ایمان میں اختلاف ہے لیکن احتیاط ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ پھر عاتقہ نام کی ایک نہیں کئی خواتین ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی سیرت کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جب آپ کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور شدید تیر اندازی کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پلٹے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور اس وقت ان کی شجاعت کا وصف سامنے آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیا کرتے تھے اور ہمارے قائد ہوتے، اور اب بھی قائد ہیں، اس زمانے میں بھی قائد تھے۔ تو جب آپ آگے تشریف لے جا رہے تھے، بھرپور تیر اندازی کے باوجود آگے بڑھ رہے تھے، تو آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان نبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اب پھر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ کا نام کیوں نہیں لیا، یہ کیوں کہا کہ عبد المطلب کی اولاد ہوں؟ اور یہ فضول بات ہے، بالکل بے سر و پا اعتراض ہے، اعتراض برائے اعتراض کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اب تک بھی دنیا میں جن لوگوں کے نسب محفوظ ہیں، جن لوگوں کے دادا پردادا والد معروف ہوتے ہیں، وہ بڑوں کا نام لیا کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے فلاں کی اولاد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کا نام لیا، اور پھر جملہ فرمایا کہ انا ابن العواتق، یاد رکھو میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی کئی ایک خواتین تھیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی دودھ پلائی پہلے ہوئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی بعد میں ہوئی ہے، اور اس دودھ پلائی میں فرق ہے سالوں کا۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں نے اکٹھے دودھ پیا ہے، سالوں کا فرق ہے۔ جس نے اکٹھے دودھ پیا تھا وہ مسرور تھے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کتنے تھے اور کس طرح یہ بیٹوں کی پیدائش اور یہ چیزیں ہوں؟ عقل کی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ عقل کیا ثابت کرے گی کہ 9 بیٹے تھے، 10 تھے، 5 تھے، 4 تھے؟ عقل کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں جو منتقل ہوئی ہیں۔ جتنی کتابیں سیرت پہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پہ لکھی گئی ہیں، کسی کتاب کو اٹھا لیں، طبقات ابن سعد کو ہی اٹھا لیں، ہر جگہ یہ ملے گا کہ عبد المطلب نے خواب میں یہ دیکھا کہ انہیں کسی نے کہا کہ جاؤ اور کنواں کھودو۔ پھر اگلے دن پھر انہیں خواب آیا
اور انہیں کہا گیا کہ آپ جو ایک خزانہ ہے اسے کھو دیں۔ پھر خواب آیا، پھر اس نے ایک اور نام لیا کنویں کا۔ انہوں نے کہا یہ کہاں ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں مقام پر جا کر آپ جب کھدائی شروع کریں گے تو وہاں سے کنواں برآمد ہو۔ لمبی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، اور اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا، سب سے بڑا بیٹا حارث تھا۔ اب انہوں نے کھدائی شروع کی۔ مکہ والوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہاں کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہاں پر کنواں کھودوں۔ اور حضرت عبد المطلب ان کے بیٹے نے کھدائی شروع کی، اور جس دن وہ پہنچے ہیں اس منڈیر پہ، کنویں کی اس منڈیر پہ جو منڈیر کنویں کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے باندھی تھی، تو حضرت عبد المطلب باہر آئے اس گھڑے سے، اور انہوں نے اہل مکہ کو یا جو بھی سردار اس وقت تھے خوشی سے نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام نے جو کنواں اس زمانے کا تھا اس کی منڈیر نکل آئی۔ بے انتہا خوش ہوئے، اور انہیں افسوس تھا اس بات کا کہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کنواں زمزم تھا جو صدیوں کے بعد اب اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وحی، نبوت، یہ سب چیزیں آئیں تو زمزم کے کنویں سے گویا کہ اس کا آغاز کیا گیا، اور زمزم سے جب پانی نکلا اور یہ سب چیزیں، پھر انہوں نے اس میں سے چیزیں نکالیں۔ سونے کا بنا ہوا ایک ہرن نکالا، کیونکہ اہل مکہ یا دنیا کے مختلف اطراف سے جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کو آتے تھے وہ اللہ کے حضور نظر پیش کرتے تھے، اور اس نظر میں کسی نے سالم ہرن سونے کا بنا کر خدا کے گھر پہ چڑھایا۔ اللہ کے لیے نظر اس نے پوری کی۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، اور اہل مکہ نے جب آ کر دیکھا کہ یہ منڈیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی ہے، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ وہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ بیکار کا کام ہے، آج انہیں ندامت ہوئی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گویا صلح۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کام ان کے سامنے بہت بڑے تھے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک حضرت عبد المطلب ہے، ایک ہرقل ہے۔ اس پہ لکھنا چاہیے، اس پہ پڑھنا چاہیے کہ اس صدی میں عظیم کام جو ہوئے ان میں سے ایک اس زمزم کا نکلنا تھا، اور حضرت عبد المطلب کی شخصیت تھی۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں جو منصوبے تھے ان منصوبوں کی تکمیل میں انہیں افراد درکار تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اتنے افراد جو میرے مطیع اور فرما بردار ہو کر جو کام میں کہوں وہ کریں بہت مشکل ہے۔ انہوں نے اللہ سے نظر مانی، اور ان کا اے رب اگر تو مجھے 10 بیٹے عنایت فرما دے تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عنایت فرمائے، 5 شادیاں انہوں نے کی۔ ایک بیٹا ان کا ابو لہب تھا، یہ ان کی ایک بیوی تھی، اس سے ایک ہی بیٹا ہوا ابو لہب۔ ان کی جو دوسری اہلیہ تھیں ان سے حارث اور خجل، 2 بیٹے ان کے وہ پیدا ہوئے، 3 ہو گئے۔ تیسری جو ان کی بیوی تھی اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، اور زرار، ایک بیوی سے ان کی یہ اولاد ہوئی، تو یہ 5 بیٹے ہو گئے۔ 3 بیٹے ان کے ایک ہی اہلیہ سے ہوئے، اور وہ 3 بیٹے جو تھے، ایک حضرت زبیر تھے، حضرت ابو طالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد، اور عبداللہ، یہ ان کے 7 بیٹے ہو گئے۔ ابو لہب 1، حارث اور حجل 2، یعنی یہ 3 ہوئے، اور ابو طالب، زبیر، عبداللہ، یہ 6 ہو گئے، اور حمزہ اور مقوم
اور عباس زرار، یہ سارے کل ملا کے 10 بیٹے ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان بیٹوں کے نام اور ان کی تعداد گن دیتے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا ان کا حارث، اور حارث اور حجل یہ 2 بیٹے ایک ماں سے ہوئے۔ پھر عباس اور زرار یہ 2 بیٹے 4 ہو گئے نا، یہ ایک ماں سے ہوئے۔ پھر حمزہ اور مقوم یہ 6 بیٹے ہو گئے ان کے، یہ ایک ماں سے ہوئے۔ 3 بیٹے ان کے ابو طالب، زبیر اور عبداللہ، یہ ایک ہی ماں سے تھے، تو یہ حقیقی بھائی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت مدت تک زندہ رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک بھی زندہ رہے۔ اور پھر ایک بیٹا ابو لہب ایک بیوی سے ہوا ہے، تو یہ سارے ملا کے 10 بیٹے ان کے ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنی نظر پوری کرنی تھی، اور یہ ایسا واقعہ ہے جس کو تاریخی طور پر قطعاً کوئی جھٹلا سکتا ہی نہیں ہے۔ انہی کتابوں سے وہ دلیل لا رہے ہیں، انہی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ کون سی بنیاد ہے جس بنیاد پر وہ یہ کہیں کہ یہ قابل تسلیم ہے اور یہ ناقابل تسلیم ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی شہادت واقعے کے اندر سے برآمد ہوتی۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ جس روایت کی تم تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے جو اب بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ ان میں سے ایک بیٹے کی انہوں نے قربانی کرنی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے 10 بیٹوں کو ساتھ لے کے ایک دن چلے، اور انہوں نے مکہ حرم شریف میں بیت اللہ میں جو لوگ فال نکالتے تھے انہیں جا کر کہا کہ فال نکالو، اللہ کو میرا بیٹا کون سا پسند ہے، اور چھری ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے کہا میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کروں گا۔ فال نکالی اور نام قرۂ فال پڑا حضرت عبداللہ کا، اور انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے اللہ کے لیے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہا والد جیسے آپ کہیں میں راضی۔ وہ چلے، اور عبداللہ کی جو بہنیں تھیں، حضرت عبد المطلب کی جو بیٹیاں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جو تھیں، وہ رونے لگیں، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ کو نہ ذبح کریں والد، عبداللہ ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک طرح سے اڑ گئے، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، اللہ کو یہی منظور ہے، فال اسی کے نام نکلی ہے، اور میں اپنے پروردگار کو راضی کروں گا۔ بنو مخزوم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ماموں، یہ لوگ بیچ میں پڑے۔ ماموں ہونے کی نسبت بھی ایک ہے ان کی، اور وہ تشریح طلب ہے، وہ سیرت میں دیکھیے گا آپ۔ وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا عبد المطلب یہ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرو؟ انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ ایک آدمی کا خون اس کی قیمت 10 اونٹ ہے، پرچی ڈالیں 10 اونٹ کی اور عبداللہ کی، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 کی بجائے 20 کی پرچی ساتھ ڈال دیں۔ جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے آپ اس کے مقابلے میں اونٹوں کی پرچی بڑھاتے رہیں، اور جتنے اونٹوں پہ پہنچ کے اونٹ کی پرچی نکلے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اسے قبول کر لیا جائے۔ اسی لیے جب حقوق برابر ہوں تو اب تک شریعت نے یہی رسم رکھی ہے کہ حقوق برابر ہیں تو پرچی ڈالو جس کا حق ثابت ہو جائے۔ مکان ہے، والد نے وراثت میں چھوڑا ہے، اوپر اور نیچے 2 منزلیں ہیں، دونوں بھائیوں نے لینی ہے، اور دونوں بھائی ایک منزل پہ، دونوں کہتے ہیں نیچے میں، دونوں کہتے ہیں اوپر ہمیں حصہ دے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ شریعت نے اس کو برقرار رکھا ہے کہ دونوں کے نام کی پرچی ڈالو، اور منزل کی بھی، جس کے نام جو چیز نکل آئے کر دو، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ 10 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر دوبارہ، پھر سے 12، 44، ہر مرتبہ ایسی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ
جب ہوئے تو 100 اونٹ کی پرچی نکلی۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان ذبح کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اور میری اولاد اس سے کچھ نہیں کھائیں گے، یہ اللہ کی نظر ہے، اور جو انسان اور جانور اور جو بھی آ کے کھانا چاہے ہم سب کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے، یہ اللہ کی نظر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ جو ایک عبداللہ کے خون کے مقابلے میں اختیار کیا تھا، شریعت نے آ کر بھی اسے نہیں بدلا۔ اب بھی ایک آدمی کے خون کی دیت 100 اونٹ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست اس پہ ایک بحث لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب کسی بھی معاشرے میں آتے ہیں تو سب کا سب اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر دیتے، بلکہ جو نئی نئی چیزیں دین میں خدا کے نام سے گمراہ کن چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح کرتے ہیں، اور باقی سسٹم کو وہ نہیں چھیڑتے۔ جو ٹھیک چیز چل رہی ہے اسے کیوں چھیڑیں، وہ تو ٹھیک چل رہی ہے پہلے سے۔ حضرت عبداللہ بچ گئے اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کوئی مکہ مکرمہ میں غریب فیملی نہیں تھی۔ عبد المطلب 100 اونٹ تو یہاں انہوں نے ذبح کر دیے، اور جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا ہے اور ہاتھی آئے ہیں حرم شریف کو گرانے کے لیے، تو اس وقت یمن کے یہ سپاہی 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے لے گئے تھے، جس کے لیے وہ تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے 200 اونٹوں کا واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ مکہ مکرمہ میں جو بہت امیر سرمایہ دار اور رؤساء میں سے تھے، ایک حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ 100 اور 200 اونٹوں کی قیمت کچھ معمولی تھوڑی ہے۔ 10 بیٹے، اور ان میں سے انتخاب عبداللہ کا ہوا۔ 10 بیٹے پورے ہی نہیں ہوتے جب تک کہ حمزہ نہ ہو، اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے کا ہے، جو یقینی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ حمزہ کی پیدائش پہلے ہو چکی تھی، وہ ان 10 بیٹوں میں شریک تھے، اور حضرت عبد المطلب نکاح میں حالہ کو لے چکے تھے، اور اس واقعے کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ کیا ہے۔ اگر حضرت حمزہ شریک نہ ہوں تو یہ 10 بیٹے کیسے بن گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یقیناً حضرت حمزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، اور یہ دونوں نکاح عبد المطلب اور عبداللہ کے ایک ہی مجلس میں نہیں ہوئے، بلکہ چند سالوں کے وقفے سے ہوئے ہیں۔ جب چند سالوں کے وقفے سے ہوئے ہیں تو اس اعتراض میں کوئی وزن باقی نہیں رہ جاتا۔ دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کی دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ قصہ ہے جو مستدرک حاکم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ان افراد کے بیٹے ہیں جن کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسکرائے اور ان کا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا، اور دوسرے حضرت عبداللہ تھے جن کو منتخب کیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں انہیں ذبح کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اور اس سے کہا اللہ کے رسول مویشی مر گئے، اور اللہ کے رسول لوگ
شدید قحط سالی میں مبتلا ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ خدا بارش دے، انسان اور جانور دونوں کی زندگیاں بچیں۔ اور پھر اس نے اپنی اس درخواست میں کہا کہ جب نذبیحین، اے وہ ہستی جو دو ذبح ہونے والوں کی اولاد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا اس کی مراد حضرت اسماعیل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عبداللہ ذبح کے لیے منتخب نہیں کیے گئے تھے تو پھر یہ ساری حدیث کا کیا بنے گا؟ یقیناً حضرت عبداللہ اپنی شادی سے پہلے اس چیز کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اور پھر وہ ہوا جو قصہ بھی آپ نے سنا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحث ہے نا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، 3 برس کی عمر کے فاصلے کے ساتھ اتنے عزیز تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے سارے چچاؤں میں اور خاندان میں اتنی محبت کسی کو نہیں ملی جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور محبتیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو دیکھو، اللہ کے فرشتوں نے اسے نہلایا، اور یہ جب آئے ہیں میدان جنگ میں تو ان پہ غسل فرض تھا۔ یہ شرف 2 ہی آدمیوں کے متعلق حدیث میں آیا ہے، ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اتنا تعلق تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بھی کہ انہوں نے ایک دن یہ فرمائش کی کہ میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس لکڑی کو دیکھو، اور جو کچھ بھی قصہ ہوا وہ ہم ابھی کسی بیان میں پوری تفصیل کے ساتھ اسے ریکارڈ کرا چکے ہیں، آپ سے سن لیجیے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہی قرب اور ان کی محبت تھی کہ ان کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، چچا یاد آ جاتے، کہ انتہائی درجے کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حمزہ سے تھی۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، 3 دلائل ہم یہ دے رہے ہیں پے در پے، ایک تو گزر گئی، 3 دلائل اور دے رہے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر، بہت پختہ اور پکے دل کے مالک، اور معمولی چیزوں سے انہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، ہمیشہ شکار کرتے رہے۔ اور یعنی ان کی جرت کا اندازہ کریں آپ اس سے کہ ایک مرتبہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی، اور شراب کی حالت میں کسی نے ان سے کہا یا ان کے ذہن میں خود آیا کہ اونٹنیوں کے جگر کے کباب بنائے جائیں، تو اٹھے اور خنجر لے کے اپنے بھتیجے ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیاں کھڑی تھیں، انہوں نے جا کر ان کے سینے میں خنجر گاڑا اور چاک کر کے جگر باہر نکال لی۔ اونٹ اور اونٹنیوں کے جگر اس طرح نکالنا، یہ اس انسان کی جرت آپ دیکھیں اور اس کی بہادری دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اور آپ تشریف لائے تو حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا تم میرے والد یعنی عبد المطلب کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نشے میں، چنانچہ آپ نے کچھ نہیں کہا اور الٹے پاؤں واپس پھر گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر۔ سیرت کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آدمی کہیں بھی بات کرنے سے پہلے موقع، محل، مقام دیکھے
کہ یہاں بات کرنے کی ہے یا نہیں۔ اگر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہوش میں ہوتے تو یہ جملہ توہین پر مشتمل ہے، یہ کفر کا جملہ ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے۔ چنانچہ وہ اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ شکار پر گئے، اور شکار میں جو بھی جانور مارا، وہ جب بھی شکار کر کے آتے تھے تو یہ ان کی عادت تھی کہ انہیں راستے میں کوئی بھی مل جاتا تھا گفتگو کے قابل تو اس سے بات کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، شکار بتاتے تھے، وہ کوئی بات کرتا تھا۔ شکار سے واپسی پہ انہیں اطلاع ملی کہ ابو جہل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا ہے اور حرم میں کھڑے ہو کے ان کی شدید توہین کی ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے، اور جو کمان ان کے ہاتھ میں تھی اس قدر شدت سے انہوں نے اس کے سر پہ مارا کہ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، اور اس کے دوست اٹھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے، اور ابو جہل آنن فانن یہ واقعہ ہوا، اور ابو جہل نے دیکھا اور اس نے کہا کہ ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو، میں نے آج اس کے بھتیجے کو، ہر روایت میں یہ بھتیجے کا لفظ ملے گا، اور اس نے لفظ یہ کہے کہ دعو ابا عمارہ، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، فإنی واللہ لقد سببت ابن اخی سبا قبیحا، آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ برے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، حد سے زیادہ گری ہوئی باتیں اس کے بھتیجے کے متعلق کہیں۔ اگر یہ عبداللہ کے بیٹے نہ ہوتے تو ابو جہل جیسا دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا کہتا، جہاں اتنی گالیاں بک رہا تھا، ایک استانے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عبداللہ کی اولاد نہیں ہے؟ اور اسی موقع پہ ایک اور روایت بھی آتی ہے، لیکن یہ روایت بھی مورخین نے، محدثین نے کتابوں میں بہت نقل کیا کہ اسی موقع پہ کسی نے کہا کہ کیا تم اپنے آبائی دین سے پھر گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پھر گیا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اور یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا محرک بنا ایک روایت کے مطابق، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے بھی کہیں پہلے کا ہے، کیونکہ ان کے اسلام کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ کہا گیا کہ عمر ننگی تلوار بغیر نیام کے لیے چلے آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بھی تلوار ہے، اگر اس نے کچھ ایسی کوشش کی تو میری تلوار اس کا خاتمہ کر دے گی، فیصلہ کر دے گی، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیسے گوارا کر لیا ہوگا اگر وہ عبداللہ کی اولاد نہیں تھی؟ دوسرا واقعہ آپ دیکھیے، ایسے واقعات ہیں جو اس وقت 10 20 50 نہیں سینکڑوں لوگوں نے دیکھے ہیں، اور پھر اگلے زمانوں میں ہزاروں لوگ اس کے راوی رہے۔ بات کرتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی، ان کے مخالفین کفار مکہ صحیح ٹھیٹھ محاورے میں کہیں تو ایسے بچوں کو تو منہ نہیں لگاتے تھے، وہ تو گلی گلی محلے میں مشہور کر دیتے تھے کہ فلاں کا نسب ایسا ہے اور ایسا ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لفظ نہیں ملتا کہ کسی نے کہا اس زمانے میں۔ اب اس سے بھی پہلے کا واقعہ دیکھیں،
وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، کہ کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے تھے، اور یہ سب اس زمانے میں زندہ تھے، اس کو بھی کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا منع کرو اپنے بھتیجے کو، وگرنہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے اور کہا بھتیجے مجھے یہ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں، الفاظ یہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چچا میں پھر بھی اللہ کی قسم ہے اس کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، اس کا پیغام پہنچا کر رہوں گا۔ یہاں ساری اس گفتگو میں بار بار ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا، بار بار کہتے ہیں۔ تو اگر یہ عبداللہ کی اولاد نہیں تھی تو پھر چچا اور بھتیجا کیسے ہو گئے؟ حضرت ابو طالب نے کیسے کہہ دیا؟ اور اس سے بھی بڑی چیز جو پیش آئی ہے، اسلام اور کفر کا فیصلہ جہاں ہوا ہے اور اسلام کا غلبہ، اور وہ ایسا دن تھا کہ اگر وہ لڑائی ہو جاتی تو پھر تخت یا تختہ والی بات ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1400 کے قریب یہ سب آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور کفار مکہ تلے ہوئے تھے کہ انہیں اب آنے ہی نہیں دینا، مکہ میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پلٹ گئے اور عمرہ نہیں کر سکے۔ اس کو ہم نے ریکارڈ کرایا ہے، حدیبیہ کا واقعہ جہاں بیان کیا ہے وہاں تفصیل سے، وہاں آپ سن سکتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ ہو اور انہیں مکہ میں نہیں آنے دیں گے، ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلے ہوئے تھے اس بات پر کہ جنگ ہو، یہ روز روز جو ہماری مخالفتیں اور بڑھ چڑھ کے مدینہ منورہ پہ حملہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دھیما مزاج، بہت ٹھنڈا مزاج، اور مراسلت شروع ہوئی، وفود آنا جانا شروع ہوئے، اور آخری وفد جو آیا ہے، اور جب معاہدہ لکھا گیا حدیبیہ کا، تو اس معاہدے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی لکھو، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ لکھا کہ یہ وہ طے شدہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہوا ہے۔ پورا مکہ مکرمہ ایک طرف ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ میں یہودی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک پوری جماعت مدینہ منورہ میں ہے، عرب سارے کے سارے بیدار ہیں، ایک ایک لمحے کی خبریں ادھر اور ادھر آ جا رہی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اڑ گئی ہے، بیعت ہو گئی ہے، پورا جنگی ماحول ہے، اور فریقین جانتے تھے کہ اب کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، اور اللہ نے جس کے متعلق کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دے دی آج کے دن۔ اتنا بڑا واقعہ، اور تحریر لکھی جا رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پا رہا ہے۔ اور ساحل نے پہلا اعتراض ہی جڑ دیا، اور اس نے کہا یہ جو لکھا ہے نا علی محمد رسول اللہ، اسے مٹاؤ، اگر ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے ما قتلنا، ہم لڑائی نہ کرتے، اور لکھو کیا؟ اس کا لکھو محمد بن عبداللہ۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی چیز ہو رہی تھی، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرہ برابر شائبہ بھی ہوتا، وہ جو کافروں کا اعتراض ہے ولیعذ باللہ، تو یہ لوگ سٹیا گئے تھے
کہ اپنے دشمن کے متعلق جو کچھ لکھوا رہے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمیشہ کے لیے عیب کی موجب بن سکتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میری ہمت نہیں پڑی ان کے احترام اور ادب کی وجہ سے کہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم لیا، کہ صحیح بخاری میں آیا، قلم لیا اور ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم نہ مانو، میں اللہ کی قسم اللہ کا رسول ہوں۔ فَكَتَبَ محمد بن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لکھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گواہی ہے، اور اس گواہی سے وہی انسان انکار کر سکتا ہے جو ان کی رسالت سے انکار کرے۔ خود تحریر فرمایا کہ تیسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے واقعے میں، حضرت ابو طالب کے قصے میں، اور یہ حدیبیہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ کے صاحبزادے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ پوری عرب دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، جو بھی اس وقت فریقین تھے، دونوں کے حمایتی بھی اور دونوں کے مخالفین بھی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں خود بھی یہ تحریر فرما دیا۔ اب کیا موقع رہ جاتا ہے اتنے دلائل کے بعد کہ یہ کہا جائے کہ عبداللہ کے بیٹے نہیں تھے؟ اس کے بعد ایک بات اور کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ نے ان کی مختلف حرکات دیکھیں تو وہ بھی وضاحت کر دیتے تاکہ ہم اس کی بھی کچھ آپریشن کرتے کہ کون سی حرکتیں ایسی تھیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ جھوٹی روایات، ہم اس کا جھوٹ بھی واضح کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا، جو بہت اہم بات اور سمجھنے کے قابل ہے، کہ مسلمان مورخین اتنے دیانتدار، اتنے آنیسٹ تھے کہ اس زمانے میں جو بات لوگوں میں تاریخ کے طور پہ مشہور ہوتی تھی سب کچھ درج کر دیتے تھے، لکھ دیتے تھے کہ ہماری آئندہ نسلیں جب آئیں گی تو خود ہی جان جائیں گی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے تھے، وہ ہر چیز نقل کر دیتے تھے۔ اس لیے اس زمانے کی کتابیں پڑھ کے جو غلط نتائج اس سے برآمد کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اتنا علم نہیں ہے کہ باقی چیزیں بھی پڑھیں، ان روایات کو عقل اور نقل کی روشنی میں پرکھیں۔ اس وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے، جب شہادت ہوئی ہے احد میں، تو ہر کوئی لکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی تھی۔ وہ 4 سال کے فرق سے، 3 سال کے فرق سے لوگ تحریر کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کیا تھی؟ صحیح ترین روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا روشن ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے شام کے محلات نظر آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوسری جو عجیب و غریب چیز، وہ بچپن میں شق صدر تھا کہ آپ کا سینہ چاک کر دیا گیا، اور آپ کے ساتھ بہن دودھ شریک شیمہ، انہوں نے جا کے حلیمہ کو بتایا کہ اس طرح وہ بچہ جو عبد المطلب کا پوتا جو مکہ سے آیا ہے، اس کے ساتھ آج ایسے ہوا ہے۔ تو تشریف لائیں، اور اس وقت تک فرشتے لوٹ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بتایا کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر مکہ میں مجھے اپنے دادا کے پاس پہنچا دیا۔ یہ چیزیں پیش آئیں۔ کون سی عجیب و غریب چیزیں تھیں؟ کیا چیز تھی؟ سیدہ آمنہ، انہوں نے دودھ پلایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ روایت بھی مل جائے گی، نہیں پلایا یہ روایت بھی مل جائے گی۔ اس لیے کہ عربوں کے ہاں دستور یہ تھا
کہ اپنے بچوں کو دودھ کہیں اور سے پلواتے تھے اس دستور اور قاعدے کے مطابق، اس وقت ثویبہ موجود تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، یہ صحیح ترین روایات ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی روایت کی نسبت نہ ہو، کم سے کم ہم بیان نہ کریں۔ حضرت عباس نے خواب دیکھا، فرماتے تھے ابو لہب 1 سال تک میرا بھائی مجھے نظر نہیں آیا، پھر میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جب سے تم لوگوں سے رخصت ہوا ہوں تباہی ہے اور عذاب ہے، صرف میری یہ انگلی ہے اور پیر کے دن اس پہ پانی گرایا جاتا ہے، کچھ قطرے گرتے ہیں اور اس سے کچھ تسلی ہوتی ہے، جہنم میں جل رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا اس سے کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا جب میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے پیر کے دن، تو میں نے سنگلی سے اشارہ کیا تھا ثویبہ کو کہ تم آزاد ہو، اور میری باندی آزاد ہوئی اور اس نے جا کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بھی لائے اور مختلف جگہوں پہ مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی یا کوئی احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو بھی نہیں رہنے دیا۔ خدا نے گویا یہ کہا کہ جو ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کر رہا ہے اس کی اچھائی اور نیکی کا اجر دیے بغیر نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی، اس مرتبے اور مقام کے آدمی تھے، اور ایسی عظیم ہستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت فرمائی، اشارہ کیا ابو لہب نے، اور اس کو بھی نوازا گیا ہے اس سے۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے اعتراضات اٹھتے ہیں، یہ ہم جیسے نالائقوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ کس کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پر بات کرے؟ دل کانپتا ہے، لیکن کیا کریں، ایسے ناہنجاروں سے واسطہ پڑ گیا۔ اس نسب پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراضات کی سوجی جو ہے اصل قصہ اور ہے۔ اس اصل قصے سے پہلے آخری بہت سی شہادتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ شاید اتنا بھی کافی ہو، لیکن ایک اور ثبوت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے چچا ہونے کا اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہونے کا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فیملی جمع ہے۔ سیدنا ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک طالب جن پہ ان کی کنیت تھی، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ جن کے بیٹے مسلم بن عقیل کربلا کے میدان میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور طالب اور عقیل کے بعد جعفر جو ہجرت حبشہ میں چلے گئے تھے، اور حبشہ سے پھر خیبر کے دن فتح میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے، اور چوتھے علی۔ یہ 4 بھائی، چاروں بھائی 10 سال ایک دوسرے سے چھوٹے تھے۔ فیملی پوری ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی پھوپھی صفیہ ابھی زندہ ہیں، عبد المطلب کی بیٹی، اور قصہ یہ پیش آیا، جن لوگوں نے اسے فتح مکہ کا قصہ مانا ہے اس میں بہت اشکال ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ان کی نگاہ اس طرف نہیں گئی، ابھی بات آتی ہے پھر بیچ میں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا جو معاہدہ تحریر فرمایا ہے، اس سے اگلے سال قضا، اس میں طے تھا نا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور 3 دن کے لیے آئیں گے۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال 7 ہجری میں 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، حرم میں حاضری ہوئی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس موجود ہیں، اور عباس نے حضرت میمونہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرایا ہے۔ اتنی جلدی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کی کہ آپ نے حالت احرام میں یہ نکاح کیا ہے۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے میں عمرہ ہو جاتا، چادریں کھول دیتے، پھر نکاح کرتے، اور وہ نہیں جانتے کہ اس نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو بڑے بڑے بہادر اور اٹھ کے لڑنے کے لیے آتے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو قابو میں کر لیا، قبل اس کے کہ کوئی ارادہ بدل جائے، اور قبل اس کے کہ نکاح میں تاخیر ہو جائے، فوری طور پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ الگ تفصیل ہے، اسے بھی ہم کہیں ریکارڈ کرا چکے۔ اس 7 ہجری میں جو واقعات پیش آئے ہیں، 3 دن کے بعد کفار مکہ نے کہا کہ اب چھوڑیں، 3 دن پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میرا نکاح میمونہ سے ہوا ہے، میں کل اپنا ولیمہ یہاں کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ میرے ولیمے میں آئیں، خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ خوشی نہیں چاہیے۔ 3 دن ہو گئے اور آپ چھوڑ دیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ابھی تک مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان وہابیوں نے خذلہم اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں اور جو چیزیں مسمار کی تھیں، پتہ نہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا مزار کیسے باقی انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال وہ ابھی تک ہے، صرف جگہ ہے، وہیں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ دلہن بن کے آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ولیمہ وہیں پہ ہوا، ام المومنین کا انتقال بھی وہیں ہوا اور تدفین بھی وہیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ اور رکیں، انہوں نے کہا بالکل نہیں، 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رک سکتے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کا اپنے صاحب سے کہو کہ چلے جائیں یہاں سے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب جا رہے تھے تو یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا ہے، اس پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے۔ تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ امی امی، چچا چچا چچا، کہاں جا رہے ہیں؟ چچا کس کو کہہ رہی تھی؟ اس بچی کا نام یا تو عمارہ تھا، اس بچی کا نام امت اللہ تھا، اس بچی کا نام فاطمہ تھا۔ عمارہ پہ زیادہ روایات، عمارہ، اور یا اس بچی کا نام امامہ تھا۔ یہ کتابوں میں جو عمارہ بنت حمزہ آتی ہے اور جو روایات میں امامہ بنت حمزہ آتی ہے، یہ وہی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ سلمہ بنت امیس تھی۔ یہ سارے رشتے اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ دیکھیں پوری فیملی ہے۔ سلمہ بنت امیس کی صاحبزادی تھی اور بھاگی چلی آ رہی ہیں، چچا چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچی سے کیا رشتہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی تھی۔ تو بھائی کہتی نا، نہیں، ادب احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عبداللہ کے بیٹے، وہ حمزہ کی بیٹی، دونوں کے دادا حضرت عبد المطلب ایک ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یا پھر یہ آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، یہ ان کا تخاطب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے تھا کہ علی حمزہ کے بھتیجے تھے رضی اللہ عنہ، اور بچی نے بار بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور صاحبزادی صاحبہ ساتھ تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ یہ چچا کی بیٹی ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیں، اور آپ کے والد کے چچا کی بھی بیٹی ہیں،
یعنی آپ کے والد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا حمزہ کی یہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بچی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکہ میں ہی، یا مر الزہران ایک جگہ تھی وہاں پہ رکے، یا مدینہ منورہ میں، سب روایات ملتی ہیں۔ اس وقت ان کی تحقیق اور بیان مطلب نہیں، جو اصل مقصد ہے اس پہ آتے ہیں کہ اس بچی کے لیے 3 آدمی دوڑے، تینوں نے کہا ہمارا حق بنتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تینوں میں بحث تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بچی میں اسے پالوں گا کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ کی، اور دوسری طرف میری بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے گھر میں ہے، فاطمہ کے بھی والد کے چچا کی بیٹی ہے، فاطمہ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ کی بیٹی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرا میری بیوی دونوں کا رشتہ بنتا ہے، میں اسے لوں گا۔ دوسرے فریق حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری بیٹی ہے، علی میں اور تم بھائی ہیں، رشتہ جہاں تک چچا کی بیٹی ہونے کا تعلق ہے تو تم اور ہم برابر ہیں، ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ تو یہ جتنی بحث کو آپ پڑھیں گے تو گویا اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، تو علی اور جعفر رضی اللہ عنہ بھائی ہوئے، تو اس بیٹی امامہ بنت حمزہ کے ساتھ تعلق برابر کا ہو گیا۔ انہوں نے اس پہ ایک اور بات کا اضافہ کیا اور کہا علی یہ گویا دلیل تھی کہ اپنی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو، تو علی تم جانتے ہو کہ میری بیوی اسما بنت امیس، اس کی والدہ سلمہ بنت امیس، یہ دونوں بہنیں ہیں، تو اس کی خالہ تو میرے گھر میں ہے، تو یہ میرا حق بنتا ہے۔ یہ بچی آ کہاں سے گئی؟ سوال بہت بڑا تاریخی طور پہ اٹھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی بھی اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے گا تو ہم اسے واپس پلٹا دیں گے مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھی بات، اسی لیے اس بچی کو جب دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کس نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے بھائی، کون مکہ سے تمہیں لے آیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نکالا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکالا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اشکال کا ذکر فرمایا کہ مکہ والے کیا کہیں گے؟ ان کا اللہ کے رسول ہم نے عورتوں کے بارے میں تھوڑی معاہدہ کیا، ہم نے تو مردوں کے بارے میں معاہدہ کیا۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور دلیل بھی دی، ان کا حضرت یہ بچی ہماری ہے، مشرکین مکہ کی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم ان مشرکین میں اس بچی کو چھوڑ دیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی والدہ جو تھی نا سلمہ بنت امیس، جن لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مشرکہ تھیں، یہ بات نہیں ہے، ان کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ لوگ مکہ مکرمہ آ گئے تھے۔ یہ جن مورخین نے لکھا انہوں نے سخت غلطی کی ہے، اور مکہ مکرمہ میں یا پھر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے اس وقت ہجرت، جو بھی مانا جائے، مگر وہ صحابیات میں گنی گئی ہیں۔ اسما بنت امیس حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی، اور سلمہ بنت امیس حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ اب حضرت زید تیسرے فریق بن گئے، اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حمزہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا، اس لیے میں اس کا وارث ہوں۔ اور تمہیں معلوم ہے تم دونوں بھائیوں کو کہ حمزہ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا مجھ سے کہتے تھے، حمزہ وصیت کرتے تھے، حمزہ نے مجھے وصیت میں اپنا وصی مقرر کیا ہے، یعنی انہوں نے مقرر کیا ہے کہ میں ان کے اولاد کے متعلق فیصلے کروں گا، وارث ہوں ان کے اولاد کے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، بیٹھے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے سب کو بلایا، یہ فیملی کا مسئلہ تھا نا، سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب کوئی کہہ دیتا
کہ حمزہ کا آپ کا کیا تعلق ہے، ولیعذ باللہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم اس کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، فقالو، اور انہوں نے کہا کل صاحب کا، اپنے حضرت سے کہیے، اخرج عنا، مکہ چھوڑ دیں، مضل اجل، مدت پوری ہو گئی، 3 دن اور 3 رات رہنا تھا۔ تو یہ کفار آئے اور انہوں نے کہا نکلو یہاں سے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سخت بات کہی، اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا کہ وہ ایسے نہ بولے۔ پھر یہ سارا قصہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، جب علی، جعفر اور ابو طالب 3 تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو دیکھا، امامہ کو، یا پھر عمارہ ان کا نام لے لیجئے انہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فاخذ علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا امامہ کا، فدفع الی فاطمہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ اس بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وَهِيَ فِي حَوْضَجِهَا، وہ بچی ان کے ہودج کہتے ہیں کجاوا، اونٹ پر جو کجاوا کسا جاتا ہے، جہاں آدمی بیٹھتا ہے اطمینان سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہاں اسے بچی کو بٹھا لیا۔ اور جب یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، یا پھر مر الزوران جہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، پھر مدینہ منورہ کے قریب ہو گئے تو حضرت زید اور سیدنا علی اور جعفر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان بحث ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ رجع الی رحلی وجد فقال لا ما اخرج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اپنے اونٹ کی طرف تو آپ نے دیکھا امامہ یا عمارہ کو، تو آپ نے فرمایا تمہیں کون لے کے آیا ہے؟ تو وہ بچی بولی اور اسے کہا رجل من اہلک، آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے کہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن بچی بھاگی نا، چچا کہاں جا رہے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے لیا۔ یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا ہوگا اور اشارہ فرمایا ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ اس موقع پہ تاریخی جملے جو ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، اور آپ نے یہ فرما کے امامہ یا عمارہ کو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ خالہ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن صفیہ زندہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو نہیں دیا، پھوپھی کو نہیں دیا، خالہ کو دیا، اور خالہ کے متعلق فرمایا کہ خالہ تو ماں ہی ہے، ان کو دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، فرمایا کہ ادفعها الی جعفر، جعفر کو دے دو اس بچی کو، فإنه اوسع منکم، جعفر تم سب میں زیادہ اس بچی کی پرورش، تربیت، خرچ کرنا سب سے زیادہ اللہ نے اسے وسعت دی۔ اور پھر وہ تاریخی جملے جو ارشاد فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تعلق ہے علی تمہارا، انت منی و انا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے۔ بہت بڑا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے، یعنی نسب میں ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں
پھر شادی، تم میرے داماد ہو، پھر وہ محبت جو مجھے تم سے ہے، ان سب چیزوں میں تم میرے ساتھ شریک ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو بچی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ جعفر شکل و صورت میں، چچا زاد بھائی تھے نا، فرمایا شکل و صورت میں اور اپنے اخلاق میں میرے سب سے زیادہ قریب جعفر تم۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ بڑے شرف کی بات تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، وہ مختلف جگہوں پہ آیا، 10 آدمیوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، یا 9 آدمیوں کے متعلق کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کے ان کی شبہات اتنی زیادہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خود وہ یاد آ جاتے۔ ان میں پہلے یہ ہیں جعفر رضی اللہ عنہ۔ اگر بات لمبی نہ ہو تو کچھ نام اور بھی گن دیتے ہیں۔ ایک جن لوگوں نے گنا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے گنا ہے ایک جگہ پہ، اور ان میں سے جعفر رضی اللہ عنہ۔ دوسرے شخص جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ابراہیم بن حسن بن علی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس حسن کے بعد بھی ان کے بیٹے حسن، پھر ان کے بعد ابراہیم ہیں۔ ان کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ یہ نسب کے اعتبار سے پڑپوتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ان میں شبہات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری شخصیت گنی گئی ہے یحییٰ بن قاسم۔ یہ یحییٰ بن قاسم جو تھے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے تھے، اور امام باقر کے، اور امام باقر ظاہر ہے کہ زین العابدین کے بیٹے تھے، اور سیدنا زین العابدین سیدنا حسین اور حسین ابن علی اور ابو طالب، یہ سارا ان کا نسب ملتا ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے بھائی عقیل تھے، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے محمد، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور ان کے بیٹے تھے قاسم۔ تو یہ قاسم بن عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے شکل و شباہت۔ اور بھی لوگوں نے گنے، ہمارا موضوع نہیں ہے، وگرنہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان لوگوں کو ایک نظم میں 4 مصروں میں 2 شعروں میں پرو دیا۔ فیملی میٹر آ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حمزہ کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بھتیجی، ایسے ایسے کوئی ایک گواہی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کے کہا ہو کہ جو ہستی یہ فیصلے فرما رہی ہے اس کا نسب کیا ہے۔ سب جانتے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فیصلہ فرمایا، بڑے تاریخی جملے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اعزاز بخشا کہ لی تم مجھ سے اور میں تم سے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا سب سے زیادہ شکل و صورت میں اور اپنے اخلاقیات میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور رہ گئے تھے زید رضی اللہ عنہ، کمال کے الفاظ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخونا مولانا، زید تم میرے بھائی ہو، مولانا تمہارے آقا ہو۔ یہ جتنے ناسبی مولانا کے لفظ پہ چیختے بولتے ہیں نا کہ اللہ ہی مولا ہے، اور مولا کا لفظ کسی اور کو کہنا منع آیا ہے، اور قرآن نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا ہے، وہ در حقیقت حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ تو روایت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا اور کہا زید آپ تو ہمارے آقا ہیں۔ اصل میں چونکہ زید آزاد کیے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں فرمایا تو اسی نسبت سے تھا، لیکن یہ سب لوگ اس وقت ہیں، ایک بچی کا فیصلہ ہو رہا ہے، سارا خاندان جمع ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ یا کیا بات کہنے کو جی نہیں چاہ رہا، اللہ معاف کرے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کے نسب شریف کے متعلق کوئی بات کریں، مگر کیا کریں، ایسے ناہنجار مل گئے۔ آخری بات آپ سے عرض کریں، یہ مسئلہ اٹھا کیوں ہے؟
اس وجہ سے اٹھا ہے کہ عیسائیت میں ان رشتوں اور حسب نسب کا نہیں، آخری نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور بات بھی عرض کریں گے، یا پہلے وہ کر لیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک پہنچ کے رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب گنتے تھے کہ عبداللہ اور عبداللہ کے والد عبد المطلب اور ہاشم اور فرام اور آگے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عدنان تک پہنچتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں زبان رک جاتے تھے، فرماتے تھے کذب النسابون، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں جو میرا نسب اس سے آگے آدم علیہ السلام تک ملاتے ہیں۔ وما قرونم بین ذلک کثیرا، اسماعیل سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عدنان سے لے کے آگے فرمایا کہ پکے جھوٹے ہیں جو میرا نسب آخر تک گنتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ 30 پشتیں ایسی گزری ہیں لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ جتنے وائز اور ان پڑھ مولوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں۔ کل کوئی انہیں چیلنج کر دے کہ جتنے نسب تم بیان کرتے ہو ان میں سے ہر شخص، میں حضرت عبداللہ کے، ان کی عمر 100 سال مان لی جائے، 1000 سال مان لی جائے، تو کیا آدم علیہ السلام اس دنیا میں 40 ذکر کرتے ہیں نا عام طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا فلان فلان 40 پشتیں آدم علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو کیا 40,000 سال ہوئے اس دنیا کو بنے ہوئے اور آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے؟ کیوں جھوٹ بولتے؟ سورہ ابراہیم اس کی ابتدائی آیات میں آتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی تفسیر آپ دیکھیے، ابن کثیر نے، مختلف مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب آدم علیہ السلام تک یہ سب جھوٹ۔ اسی لیے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث ہوئی تھی کسی سے اس بات پر کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں، تو اس مولانا نے ایک یہ دلیل بھی دی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدنان پہ پہنچ کے رک جاتے تھے اور فرماتے تھے اس سے آگے جو کچھ ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو اپنا نسب ہی پورا آگے تک نہ بتاتے۔ اور آخری بات آپ سے عرض کریں، آخر یہ بحث اور یہ مسئلہ اٹھا ہی کیوں ہے؟ آخر یہ بحث اور مسئلہ اٹھا ہی کیوں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ عرب اور مشرق میں اس زمانے میں لوگ اپنے گھوڑوں تک کا نسب محفوظ رکھتے تھے؟ کس گھوڑی اور گھوڑے کا ملاپ ہوا تھا اس تک کو محفوظ رکھتے تھے، اور کتوں تک کا محفوظ رکھتے تھے، اور جو پالتو جانور ان کے ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ کس جانور کا ملاپ کس سے ہوا ہے۔ تو جو اپنے جانوروں تک کا نسب محفوظ رکھتے ہوں ان کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے تورات پہ ہاتھ صاف کیا، اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے مذہبی کتابوں میں ایسی روایات داخل کی جس سے اگلی نسلوں میں رشتوں کا تقدس برباد ہو، اور ان کی اگلی نسل رشتوں کے تقدس کو دیکھے بغیر ایک دوسرے سے والعیاذ باللہ بدکاری کے تعلقات قائم کریں۔ ان پادریوں نے جن گرجوں کے تہخانے مجہول النسب بچوں سے بھرے ہوئے تھے، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور گرجے عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے
انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ صاف کیا انبیاء علیہ السلام پہ، اور خدا کے نیک بندوں کی صورت یہ دکھائی مذہبی کتابوں میں کہ ان کے ہاں کوئی نسب کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام والعیاذ باللہ بدکار تھے، ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جو اپنے معاشرے اور سوسائٹی اور اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اس ذہنیت کے تھے نا، انہوں نے اسی ذہنیت کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا، اور ایک جھوٹی چیز مل گئی، فی مجلس واحد، ایک مجلس میں دونوں کا، عبد المطلب اور عبداللہ دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور لے اڑے اسے۔ آپ کو ان کی کتاب سے دکھائیں کہ انہوں نے کیسے تعریف کی، انہوں نے کیسے بتایا بیٹوں کو کہ ماں بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، انہوں نے کیسے بتایا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ایسے تعلقات قائم کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ کڑوی بات، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بائبل ہے۔ اب بائبل میں دیکھیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ رشتے، ان کا تقدس کیسے اس سوسائٹی میں پامال کیا گیا، تاکہ جو بھی مذہبی کتاب پڑھے وہ جانے کہ خدا کے نبی بھی یہ کام کرتے تھے، تو میں نے کر لیا تو کون سی اتنی بڑی بات ہوگی، کیا فرق پڑ گیا۔ یہ تورات پیدائش کا باب ہے، بالکل فرسٹ چیپٹر، عربی میں بھی ہے، ہمارے سامنے اردو کا نسخہ ہے، لائبریری میں ہمارے ہاں عربی اور فارسی اور انگلش سارے نسخے پڑے ہوئے، تو سہولت کے لیے یہ اردو کا لیا ہے، وگرنہ آپ کو ہر جگہ یہ مل جائے گی، ایک جیسی چیزیں ملیں گی۔ ہوا یہ کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، تورات اس کا، یہ انجیل، یہ سب چیزیں ذکر میں آ رہی ہیں، اور لکھا ہے موابیوں اور امونیوں کا آغاز، یعنی یہ قبیلے کیسے بنے، امونی کون تھے اور موابی کون تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، یہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، تو زغر جو ان کا قصبہ تھا، جس گاؤں میں وہ تھے، وہ وہاں سے نکلے اور پہاڑی پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زغر میں بستے ڈر لگا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اور والد حضرت لوط علیہ السلام ایک غار میں رہنے لگے۔ تب بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے، اور دنیا میں کوئی مرد نہیں ہے جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، یعنی ازدواجی تعلقات قائم ہوں اور ہمارے والد کی نسل آگے بڑھے، یہ باپ اور بیٹی کے متعلق، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں، سیدنا لوط علیہ السلام کو شراب پلائیں، اور پھر ہم اس سے ہم آغوش ہوں، یعنی ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کریں۔ یہ بیٹی کہہ رہی ہے، اپنے باپ، اور باپ بھی نبی اللہ کا علیہ السلام، اس کے بارے میں یہ رشتوں کا تقدس ہے۔ اب تک عیسائیت کا جو مذہب ہے حقیقی، بہنوں کے ساتھ نکاح ہرگز جائز نہیں، خدا نے کسی شریعت میں بھی جائز قرار نہیں دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی گئی کہ ایران میں ایک شہر میں یہ ہوتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جنگ کرو ان کے خلاف، انہوں نے کہا خبردار جو آئندہ کبھی ایسا نہیں کہا، اگر نہیں مانتے تو مارو۔ پھر ہوا کیا، اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا آؤ باپ کو شراب پلائیں اور اس سے صحبت اختیار کریں تاکہ ہمارے باپ کی نسل باقی رہے۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو شراب پلائی، اور بڑی بیٹی اپنے باپ سے جا کے ہم آغوش ہوئی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ ان مکروہ فکروں کی کیا تشریح کریں۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ بڑی بیٹی نے چھوٹی بیٹی بہن سے کہا کہ کل رات کو میں نے اپنے باپ سے ایسے ایسے کیا، آؤ آج رات پھر شراب پلائیں اور تم بھی اس کے پاس جاؤ
تاکہ تم اس سے ہم آغوش ہو اور اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، اور اس نے بھی نہ جانا کہ کب اپنے باپ کے ساتھ لیٹی ہے اور کب اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور بڑی کے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام رکھا موآب۔ عیسائیوں کی جو نسل موآبیوں کی ہے وہ یہاں سے چلی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں یہودیوں کی جو نسل چلی ہے موآبی، یہ سب وہاں سے چلے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر چھوٹی بیٹی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام انہوں نے رکھا بنی عمی، وہی بنو عمون تمہارا باپ ہے جو بنو عمون اب تک موجود ہیں۔ یہ ہے بیٹیوں کا باپ کے ساتھ قصہ۔ یہ اس لیے تعریف کی گئی اللہ کے کلام میں تاکہ راہ ہموار کی جا سکے کہ اس سوسائٹی میں باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس برباد ہوتا ہے تو ہونے دو۔ دلیل میں کہا جا سکتا ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اللہ کے نبی بھی ایسے ہی کام کرتے تھے، ان کی بیٹیاں بھی ایسے ہی کرتی تھیں۔ دوسری دلیل دیکھیے، پیدائش کے باب میں اس نبی کا نام نہیں لیتے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیتے والعیاذ باللہ۔ اور ساری بات یہ ہے کہ اس کی بہو آئی، یہ سسر اور بہو کے تعلقات ہیں۔ ایک عرصے کے بعد ایسے ہوا کہ جو وہ اپنے بیٹے کے غم کو بھولا، نام ہم کسی کا نہیں لے رہے، تو وہ اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے گیا۔ بھیڑیں پالی بھی تھیں سسر نے، تو گیا، اور جو بہو تھی اس نے بھی، اور اس بہو کو خبر ملی کہ تمہارا سسر بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیوگی رنڈاپے کے کپڑے اتارے۔ سسر کا بیٹا ان کا انتقال ہو گیا اور اب یہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اسے جب پتا چلا کہ سسر جا رہا ہے تو اس نے ماتمی لباس اتارا اور برقع اوڑھا اور اپنے آپ کو ڈھانپا اور پھاٹک پر جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سسر اور دیور بھی بالغ ہو گیا ہے، تو چنانچہ وہ آئی، اور جو سسر تھا اس نے دیکھا اور اس نے دیکھ کے راستے میں ایک طرف کو پھرا اور کہا کہ تم اے عورت، تم اپنے اوپر مجھے اختیار دیتی ہو، اور اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہو ہے اور لباس بدل کے آئی۔ اس نے کہا کہ تم جس اختیار کو طلب کر رہے ہو یہ کہ تم میرے ساتھ تعلقات، جنسی تعلقات قائم کرو گے۔ اس نے کہا میں اپنی ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ جب تک بکری کا بچہ مجھے دو گے اس وقت تک کوئی چیز رہن رکھوا دو۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا رہن دوں؟ اس نے کہا کہ اپنی مہر دے دو، بازو بند، اس زمانے میں مرد باندھتے ہوں گے، وہ دے دو، اور لاٹھی جو تمہارے ہاتھ میں۔ اس نے یہ چیزیں اپنے سسر سے لیں اور اس نے دیں، اور اس کے بعد اس نے اس سے تعلقات قائم کیے، اور ان جنسی تعلقات کے قیام کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر دوبارہ ماتمی لباس اس نے پہن لیا۔ جب یہ مذہبی کتابوں میں ملے گا اور پڑھیں گے تو ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ کس کی بہو اور کیا رشتہ رکھتی ہے۔ یہ اس گمراہی کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اور تیسری جگہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، 20 جگہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پہ بے بنیاد اعتراض، اور اپنی مذہبی کتاب
اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جس کو خدا کہتا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے اپنا خلیفہ تمہیں بنایا ہے، یہ الفاظ اللہ نے آدم علیہ السلام کے متعلق نہیں کہے، اس سے داؤد کو اللہ نے کہا ہے ڈیوڈ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ اور اللہ نے جس کی تعریف میں قرآن پاک میں آیات نازل کی ہیں، وہ داؤد خدا سے دعا مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری برائی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ مجھ سے پاک کر دے۔ زبور جو ہے نا، یہ اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں اور میرے گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہیں، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ مجھے دھو دے تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تو جو گناہگاروں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو سچا ہے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ اور اللہ جو تو انصاف فرمانے والا ہے، میں تیرے در پہ حاضر ہوں، مجھے معاف کیا جائے، تجھ پہ عیب نہ آئے کہ تجھ کوئی ظلم کرتا ہے، تو ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ آگے دیکھیے جو اصل بات ہے، دیکھ داؤد علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہتے ہیں میں نے بدی میں صورت پکڑی، یہ جو میری شکل و صورت ہے نا، یہ گناہ کے نتیجے میں بنی ہے، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ میری پیدائش کا مادہ میرے والد سے جب والدہ میں منتقل ہوا ہے اور اس نے قرار پکڑا ہے، تو یہ سب گناہ کے نتیجے میں داؤد پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ ہے تورات اور یہ چیزیں جس کا اتنی زیادہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو جب مذہبی کتابوں میں یہ آئے گا تو آپ سوچئے اس سے کیا مینٹیلٹی بنی۔ یہی کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی کردار، کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں۔ سسر ہے تو بہو کوئی چیز نہیں ہے، بیٹی ہے تو باپ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام، اس کے والدین ایسے اور ایسے ہیں۔ اس ذہنیت کے ساتھ اب وہ آتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کے نسب میں عیب نکالتے ہیں۔ یہ سب اس مینٹیلٹی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے تحریف کی، خدا کی کتاب کو بدلا تاکہ اپنی آئندہ نسلوں کو اور پادری گرجوں میں سمجھا سکیں کہ اگر ہم نے کوئی بدکاری کوئی چیز کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا کے نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ آخر پہ میں پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کی جائے، لیکن جو کچھ سوالات آئے ہیں اتنی شدت سے کہ اس میں سے یہ پہلے سوال کا جواب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق کہا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ پر حقیقت بخوبی واضح ہو جائے۔